لیکن کیا کریں، مجبور ہیں ہم لوگ۔ اس دنیا کے مسلمان کس طرف چل پڑے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیسے مسلمانوں کو سمجھائے، کس طرح سمجھائے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، جو مسلمانوں کو بے حیائی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، برائی پر لے جا رہے ہیں، گناہ پر لے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کو تیار کیا ہوا ہے۔ کہ دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے ہمارے ہیرو، ہمارے ہیروز۔ کون ہے ہمارے ہیروز؟ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ سب کو معلوم ہے، امام حسن حسین ہمارے ہیرو ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی آدمی سوچے گا، بیٹھے گا، قلم لے گا، فیصلہ کرے گا، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی گناہوں کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، پورے مسلمان قوم کو، پوری امت کو گناہ کے راستے پر جو آدمی لے کے جا رہا ہے، اس کے بارے میں آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ کہ جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بے حیائی کے راستے پر لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسان کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا مسلمان ہو، خان ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ جو دور ہے نا، اس دور میں سمجھ میں نہیں آتا کیسے لوگوں کو سمجھائیں۔ یہ دور ایسا چل پڑا ہے کہ اس دور میں گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ، یعنی گناہ اتنا عام ہو گیا ہے، گناہ اتنے کر لیے، اتنے گناہ کر لیے کہ اب گناہ نظر نہیں آتا۔ گانے اتنے سن لیے کہ گانا سننا اب گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ اتنی فلمیں دیکھ لیے کہ فلمیں دیکھنا گناہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب تو انجوائے بولتے ہیں، انجوائے کچھ بھی نہیں ہے، فلمیں دیکھ لیے تو کیا ہوا، فلمیں دیکھ لیے۔ بھائی سب سے پہلے یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام مذہب ان تمام چیزوں سے آپ کو روکتا ہے، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام ناجائز قرار دیا ہے جو تم کو آخرت سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو قرآن سے تمہیں دور کر دے، مسجد سے تمہیں دور کر دے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اسلام ہر ایسی چیز سے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اسلام ایسی تمام چیزوں سے آپ کو بچا کر اور آپ کو نیک اور آپ کو اچھا پرہیزگار متقی آدمی رکھ کر آپ کو اسلام آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن یہ دور ایسا چل پڑا ہے، اس دور میں کوئی آدمی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ پر خوش ہونا اور ایک ہے گناہ پر خوشی منانا۔ گناہ کرنا کتنی بڑی بات ہے، گناہ پر خوش ہونا کتنی، اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور گناہ پر خوشی منانا اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ آج کل پہلے یہ سنتے تھے کہ بھئی نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان فلمیں دیکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا ایسا کہ بھی نوجوان لڑکا ہے، 20-25 سال کا لڑکا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، لیکن یہ وہ دور نہیں ہے۔ اس دور میں بوڑھا بھی فلمیں دیکھتا ہے، جوان بھی فلمیں دیکھتا ہے، بچہ بھی فلمیں دیکھتا ہے، عورتیں بھی فلمیں دیکھ رہی ہیں، برقعے کے ساتھ عورتیں بھی فلمیں دیکھ رہی ہیں اور اس پر خوش بھی ہو رہی ہیں۔ بلکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہادری کا کام کیا ہو، فلمیں دیکھنا تو کتنا گناہ کی بات ہے۔ اب اس ہفتے سلمان خان کی کوئی فلم آئی ہے، دیکھو میں تو ان باتوں کو بتانا نہیں چاہتا، میں ایسے نالائق اور بدبختوں کا نام لینا نہیں چاہتا اس ممبر پہ۔ یہ ممبر میرے رسول کا ممبر ہے، میرے نبی کا ممبر ہے۔ اس ممبر سے اگر کوئی بات ہوگی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی اور لوگوں کو گناہوں سے روکا جائے گا۔ لیکن یہ معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے کہ لوگوں کو کہاں جا کر سمجھائیں، پھر کہاں جا کر سمجھائیں؟ کہ سنیما ہال کے آگے بیٹھ کر سمجھائیں؟ کہاں سمجھائیں لوگوں کو؟ ہمارے پاس یہ ایک جگہ ہے، ہم یہیں سے سمجھا سکتے ہیں۔ اور ہمارا سمجھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کسی سے ہمیں دشمنی ہے، ہمارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میرے نبی کے امتی ہو، آپ میرے ایمانی بھائی ہو، میرے نبی کے امتی ہو۔ میں آپ سب کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں آپ سب کو، پورے امت مسلمہ کو جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہ میری تمنا، یہی میری آرزو، یہ میری خواہش ہے۔ اسی خواہش کے بنیاد پر آپ کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی زمین جائیداد قبضہ کر لی ہے، اس کی زمین جائیداد میں اپنے نام کراؤں۔ بس صرف یہی مقصد ہے کہ میں آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پیش کریں اور آپ جو ہے وہ امام حسن حسین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ صرف یہ مقصد ہے، اس سے آگے کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ دور ایسا ہے کہ اس دور میں لوگ اتنے گناہ کر لیے، اتنا گناہ کر لیے، اب گناہ نظر نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے گناہوں سے محبت ہو گئی ہے، گناہوں سے محبت۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ پر خوش ہونا، ایک ہے گناہ پر خوشی منانا۔
یہ جس آدمی کے اندر علامتیں 3 چیزیں پائی گئی وہ آدمی منافق ہے، وہ آدمی منافق ہے۔ آج سلمان خان کی فلم دیکھ رہے ہیں، اس پر خوشی بھی منا رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بتا بھی رہے ہیں دیکھو میں کتنا بہادری کا کام کر کے آیا، اور اپنے اسٹیٹس پر سوئی لگا بھی رہے ہیں۔ اور بھائی گناہ کرنا ہے تو بند قبروں میں بیٹھ کر گناہ کرو، یہ آپ کس طرح گناہ کر رہے ہو؟ کتنی ضلالت کی بات ہے، کتنی رسوائی کی بات ہے، اور کتنی بے شرمی کی، بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ پہلے لوگ گناہ کرتے تھے، گناہ کو چھپاتے تھے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا کسی کو پتہ نہ چل جائے، چھپ چھپ کر لوگ فلمیں دیکھنے جاتے تھے، چھپ چھپ کر لوگ جو ہے وہ الٹا سیدھا کام کرتے تھے۔ لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں، کھلے عام جاتے سارے دوست مل کے چلو فلمیں دیکھیں گے، سارے دوست مل کے چلو واحد کام کریں گے، اتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ کبھی ہم لوگ کسی غریب کی مدد کرنے پر خوش نہیں ہوئے، کبھی قرآن پڑھ کر ہمیں خوشی نہیں ہوئی، کبھی والدین کی سر دبا کر، والدین کی خدمت کر کر، والدین کے پیروں کی مالش کر کر، والدین کے سر کی مالش کر کر، والدین کی جو ہے ان کی خدمت کر کر، والدہ کے ساتھ کام کر کر کبھی ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن سلمان خان کی مووی دیکھ خوشی منا رہے مالیگاؤں کے اندر، جو کتنا بڑا شہر ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، کتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، وہاں پر ابھی کل پرسوں دیکھا گیا ہے کہ سلمان خان کی مووی دیکھنے گئے مسلمان اور اندر جا کر پٹاخے چلائے، خوشیاں منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ بتاؤ ایسا لگتا ہے وہ ان کا ہیرو ہے۔ ہمارے ہیرو وہ نہیں ہے، ہمارے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ہے، صحابہ ہمارے ہیرو ہیں۔ کوئی سلمان خان، شاہ رخ خان یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے، نہ یہ ہماری سفارش کریں گے کل قیامت کے دن۔ یہ تو دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے بھائی، دنیا میں ہمیں مارا جا رہا ہے، کب سے ہمیں مارا جا رہا ہے، کب سے ہماری موب لنچنگ ہو رہی ہے، کب سے ہمیں ہندوستان سے نکالنے کی باتیں چل رہی ہیں۔ کوئی کچھ بولا ہیرو؟ کوئی ہیرو کچھ نہیں بولا، کسی کی زبان سے جو ہے ان کی سب کی زبان کو سانپ سونگھ گیا، سب کی زبان پر تالے لگ گئے، کسی کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا۔ ابھی فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو جا رہا ہے، لاکھوں فلسطین مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا، 60 مسجدوں کو بم سے اڑا دیا گیا، 100 مسجدوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دیا گیا، 100 مسجدوں پر اسرائیل والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے بولا، کسی ہیرو نے کوئی جملہ اپنی زبان سے نکالا؟ کبھی نہیں نکالا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم ان کو کائی کو اپنا سمجھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو سلمان خان، شاہ رخ خان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہے، جن کو محبت ہے، میں صرف ایک بات اگر کوئی عقل مند ہوگا تو اس بات سے سمجھ جائے گا، صرف ایک بات بولتا ہوں، ان لوگوں کو بولو کہ ایک مووی فری میں دکھاؤ۔ بھائی ٹائیگر 3 فلم آئی نا، اس کو بولو سلمان خان کی یہ فلم فری میں دکھا، کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تمہارے پیسوں سے محبت ہے، تم سے کوئی محبت نہیں ہے، تم ان کے نزدیک کیڑا مکوڑا ہو، کیڑے مکوڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نزدیک۔ ان کو ہمارے پیسوں سے محبت ہے، وہ ہماری جگہوں سے پیسہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی میں اس کو سچ مچ میں ہم سے محبت ہے، سچ مچ میں وہ ہمارا ہیرو ہے اور سچ مچ میں ہمارے لیے جان دے سکتا ہے، ہمارے لیے لڑ رہا ہے، تو ایک مووی فری میں دکھائے نا، صرف ایک مووی، پوری زندگی بھر ہر فلم میں 200 300 کروڑ کما رہے نا، ایک مووی فلم میں دکھا کے دکھائے۔ کبھی یہ سب زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ عقل مند آدمی اسی بات سے سمجھ جائے گا، عقل مند ہوگا تو اسی بات سے سمجھ جائے گا۔ اس لیے فلموں پر خوش ہونا یہ کیا علامت ہے؟ یہ علامت ہے کہ ہمارے دل کو نفاق کا کیڑا لگ چکا ہے، دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، ضمیر مر گیا ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اب ایمان کی اس کو پھر سے تجدید ایمان کی ضرورت ہے، پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے کلمہ پڑھے اور پھر سے کلمہ کر کے توبہ کرے، توبہ استغفار کرے۔ ایک طرف تو یہ دیکھیں آپ، ایک طرف فلسطین میں اتنے لوگ لاکھوں مسلمانوں کو مار دے گا، شہید کر دے گا، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ توبہ استغفار کی مجلسیں لگ رہی ہیں اور جگہ جگہ اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء مولانا سجاد نعمانی اور بڑے بڑے مولانا اشرف مدنی، محمود مدنی اور بڑے بڑے یہاں دارالعلوم حیدرآباد کے اندر جو مدارس ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، خانقاہیں جنہوں نے کھولی ہوئی ہیں، لوگوں کو روزانہ بلا رہے ہیں، مجلسیں لگ رہی، دعائیں مجلسیں، توبہ کی مجلسیں، استغفار کی مجلسیں، لوگوں کو بلا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ توبہ کریں، رو رو کر توبہ کریں، رو رو کر اللہ کو منائیں کہ کسی طرح وہ اسرائیل والے یہودی کسی طرح باز آ جائیں، کسی طرح ہمارے فلسطین کے مسلمان جو ان پر رحم ہو جائے، کسی طرح فلسطین کے جو مسلمان مارے جا رہے ہیں کسی طرح وہ بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کسی طرح ان کی حفاظت فرمائے۔ روزانہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک دعا کا پرچہ آیا ہوا ہے کہ بازو میں ایک مسجد ہے، وہاں بھی آج کل شام میں دعا ہے، تو کتنی دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک طرف تو اتنی دعائیں ہو رہی ہیں اور اتنے توبہ استغفار کی مجلسیں لگ رہی ہیں، اور ایک طرف ہمارا نوجوان سلمان خان کی مووی دیکھ کر خوشی منا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اس کو سلمان خان سے محبت ہے، اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے، یہ منافق بن چکا ہے۔ یہ منافق کی علامت ہے، گناہ پر خوش ہونا یہ منافق کی علامت ہے، اور گناہ پر خوش بھی ہونا اور خوشی منانا اور دوسروں کو بھر بھر کر لے کے جانا اور آ کے اپنے دوستوں کو بتانا میں فلاں مووی دیکھ کے آیا، میں سلمان خان کی مووی دیکھ کر آیا، وہ ایسی مووی ہے، ایسی مووی ہے، یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ گناہ پر خوش ہونا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، گناہ پر خوش ہونا اللہ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو اپنے پر بلانا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، تمہیں تو دعا کرنی چاہیے تھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے کتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ہمارا نوجوان ہمارا
ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ ڈالتا ہے کہ بھائی دعا کرو سلمان خان کی فلاں مووی آنے والی ہے، دعا کرو سلمان خان کی فلم کامیاب ہو جائے، استغفر اللہ، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی کیا ہوگا، یہ زمین پھٹنے کو تیار ہوگی، آسمان پھٹنے کو تیار ہوگا، یہ کیسی دعا کر رہے ہیں، یہ کیا لگتا ہے ترا، کیا لگتا ہے، کیا تعلق ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو پورا خاندان اجڑ گیا، جن کی لاشیں بھی نہیں مل رہی ہیں، ان کے والدین صرف ایک ہاتھ کو اٹھا کر پھر رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا یہ ہاتھ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، بم سے اڑا دیا گیا، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارا تعلق ان سے جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے کے لیے شہید ہو گئے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سن لے وہ لوگ جو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بھرنا ہمارا کام ہے، لیکن ہم سنیما گھروں کو آباد کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا نا، ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے سارے خبیث، ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے، بھائی سنیما ہال میں جب جاتے ہیں تو لائن میں لگ کر ٹکٹ لیتے نہیں لیتے، تو ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے سارے خبیث، نہ کوئی دیوبندی رہا نہ کوئی اہل حدیث۔ یا مسجد میں آتے ہیں نا، بڑے بڑے کمینے لوگ ہیں، مسجد میں آتے ہیں بڑے بدبخت لوگ ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد نہیں ہے، وہ ہماری مسجد ہے، وہ ہماری مسجد ہے، وہ ہماری مسجد نہیں ہے، یہ مول صاحب ہمارا نہیں ہے، یہ مول صاحب ہمارا ہے، یہ حافظ ہمارا ہے، وہ مول صاحب، یہ مسجدوں میں ہے۔ مسجدوں میں اتنے فرقے، اتنے لڑائی، اتنے جھگڑے، تو مسجدوں میں ساری باتیں ہیں، یعنی مسجد کے بارے میں اختلاف ہے، عالم کے بارے میں اختلاف ہے، حافظ کے بارے میں اختلاف ہے، مفتی صاحب کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن سلمان خان، شاہ رخ خان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے کہا سلمان خان کس مذہب کا ہے، کس مسلک کا ہے؟ کسی نے مانا؟ جب سنیما ہال کی بات آتی ہے، فلموں کی بات آتی ہے، تو کسی کا کوئی اختلاف، سب ختم ہو جاتے، کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ جب مسجد میں آتے ہیں، یہ مسجد ہماری نہیں ہے بھائی، یہ مول صاحب ہمارے نہیں ہے۔ جس آدمی کے سینے کے اندر قرآن ہے، جس آدمی کے اندر سینے کے اندر قرآن ہے، جو عالم دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک جس کے سینے میں قید ہے، پوری بخاری شریف کو جس نے اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہمارا مول صاحب نہیں ہے؟ جو مسجد ہے وہ ان المساجد للہ، جو مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نام لے جاتا ہے، اس مسجد کے بارے میں یہ کہنا یہ ہماری مسجد نہیں ہے، اور سلمان خان کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ تمہیں سلمان خان سے محبت ہے، اس لیے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو گئے۔ تو ہمیں مسجدوں کے اندر عیب نظر آیا، علماء کے اندر عیب نظر آیا، حافظوں کے اندر عیب نظر آیا، لیکن سلمان خان کے اندر ہمیں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیوں عیب نظر نہیں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان سے محبت ہے، گناہوں سے محبت ہے، نفاق اور منافقت کے راستے پر چل پڑے، نفاق ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ابھی وقت ہے، ابھی سمجھایا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کوئی نہیں سمجھائے گا، یہ باتیں آپ کو کوئی سمجھائے گا بھی نہیں، کوئی ان باتوں کو نہ بولنا چاہتا ہے نہ سمجھانا چاہتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ امت کس راستے پر چل پڑی ہے، ایک وقت آئے گا آپ کو کوئی نہیں سمجھائے گا، اسی ابھی وقت ہے، ابھی سمجھ جائیں، ابھی رک جائیں، اپنے آپ کو روک لو۔ آخرکار کب تک فلمیں دیکھو گے؟ کب تک سلمان خان، شاہ رخ خان کے فین بنو گے؟ کبھی حضور کے فین بنے، کبھی امام حسن حسین کے فین بنے، غوث پاک کا مہینہ آیا اور غوث پاک کے مہینے میں پوری بھگونے کھا گئے، بریانی کھا گئے، سب کھا گئے، لیکن اب کی سلمان خان کی فلم آئی تو سب لوگ سلمان خان کی مووی دیکھنے پہنچ گئے۔ تم جھوٹے ہو، منافق ہو تم لوگ، تو پچھلے مہینے یہ کہہ رہے تھے میں غوث پاک کا دیوانہ ہوں، اب تم سلمان خان کے دیوانے ہو گئے۔ کیسے سمجھائیں، کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے؟ سارے اختلاف یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جب لوگ سنیما ہال کے اندر سلمان خان کے لیے گئے تو وہاں ان لوگوں کو کیوں عیب نظر نہیں آتا، کیوں اختلاف نظر نہیں آتا؟ مسجد میں آتے تو اختلاف نظر آتے۔ میں ہوں، اگر میں کسی لڑکی کو، آپ نے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ چوما چاٹی کرتے ہوئے دیکھ لیا کسی بھی کہیں بھی، تو آپ مجھے یہاں بیٹھنے دو گے؟ آپ کے ہر مسلمان کے دل میں میری نفرت پیدا ہو جائے گی، بھئی ہم اس آدمی کے پیچھے نمازیں پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ اس کا غلط چکر چلاتا ہے، غلط لڑکیوں سے بات کرتا ہے، اس کی گرل فرینڈ ہے، اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، اور اس کی ہزاروں گرل فرینڈ ہے، اس پر تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس کے اوپر تمہیں بڑا پیار آتا ہے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تمہارے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ ہندوستان سے آج مسلمانوں کو بھگانے کی بات ہو رہی ہے، کوئی آواز اٹھائی؟ اتنے سارے فلسطین کے اندر لوگ مار دیے گئے، اس نے کوئی آواز اٹھائی؟ اس کو تو پتہ بھی نہیں، اس کو تو کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سلمان خان، شاہ رخ خان سے اچھا تو وہ رونالڈو ہے، رونالڈو جو اسلام کے اندر بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس نے اپنے سونے کے 12 کروڑ کے جوتے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دان کر دیے۔ ان سے اچھا تو وہ ہے، حالانکہ وہ اسلام، وہ مسلمان، اس نے کہا بھی نہیں میں مسلمان ہوں، نہ وہ مسلمان ہے، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں میں مسلمان ہوں، میرا نام سلمان خان ہے، شاہ رخ خان ہے، آؤ میری فلمیں دیکھنے کے لیے۔ سب سے زیادہ فلمیں دیکھنے والے مسلمان ہیں، کیسے روکا جائے؟ اور داڑھی رکھ کر، کرتے پاجامہ، ٹوپی لگا کر، میں نے خود کل ہی دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ آدمی انٹرویو لے رہا ہے اور سنیما ہال کے باہر کھڑا ہوا، برقعے میں عورتیں آ رہی ہے۔ اس لیے میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر تمہیں فلمیں دیکھنے جانا ہے اور اپنی جو ہے وہ برقع اتار دے، وہ داڑھی کو کاٹ لے اور ٹوپی کو اتار دے، کرتے پاجامہ کو اتار دے، آپ اسی طرح فلمیں دیکھنے جائیں، پورے اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اسلام میں رہنا ہے تو رہے، ورنہ اسلام کو بدنام نہ کریں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان کافر ہو جائیں، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔
اس وقت 7 ارب 7.5 ارب لوگ ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے صرف 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان، باقی 6 ارب لوگ اور 5.5 اور 6 ارب لوگ ہندو ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں۔ اللہ کو کوئی فرق ہوا؟ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام میں رہنا ہے تو رہیں اس طریقے سے رہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ بیچ کا نہ بنے، بیچ کا آدمی کسی کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کسی سلمان خان شاہ رخ خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ آدمی جو فلمیں دیکھتا ہے، اور یہاں ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، ہم لوگ پریشان ہیں، ہماری دعا کہیں کو قبول نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، دعا کہیں کو قبول نہیں ہو رہی، ایسے لوگ جب اس امت کے اندر موجود ہیں جب تک ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فلموں سے توبہ کریں، ان لوگوں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن کاش کہ ہم نے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کی ہوتی، کل قیامت کے دن وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے، یا اللہ جب ہمارے اوپر یہودی بم برسا رہے تھے، گولی چلا رہے تھے، یہ ہمارے لیے ہندوستان میں چنا پور میں بیٹھ کر، بالاجی نگر میں بیٹھ کر، حیدرآباد میں بیٹھ کر دعا کر رہا تھا، ہم جانتے ہیں اس کی دعا کو، یا اللہ اس کو میرے لیے، اس کو میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ داخل کر۔ اور جو آدمی اس طرح فلسطین کے مسلمانوں پر بم ڈالا جا رہا ہے، اور یہ سلمان خان کی مووی دیکھ کر سنیما ہال میں مووی دیکھنے کے لیے سنیما ہال میں گیا، تو یہ فلسطین کا بچہ اس کو پکڑ کر لے جائے گا کہ جس وقت ہمارے اوپر بم ڈالے جا رہے تھے یہ سنیما ہال میں بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہا تھا، سلمان خان کی فلمیں دیکھ رہا تھا۔ اس لیے خدا کی قسم ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، علماء سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم امام حسن حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے اپنا آپ کو خالص مسلمان بنائیں، کسی سلمان خان شاہ رخ خان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے، فلمیں دیکھ لیے تو توبہ کرے۔ یا کتنے لوگ تو جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے آئے، جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ فلم شروع ہونے والی ہے، جمعے کے بعد دوبارہ، جمعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر سنیما ہال کو جا کر فلمیں دیکھوں گا، تو ایسے آدمی کی کوئی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ توبہ کرے، آخر کب تک فلمیں دیکھو گے؟ آخر اب اسٹاپ کرے، اب بس کرے، اب بس بہت ہو گیا۔ یا اللہ یا رسول اللہ کے 50 سال ہو گئے زندگی کی فلمیں دیکھتے دیکھتے، دلیپ کمار سے لے کر سلمان خان شاہ رخ خان تک کتنا لمبا ایک گیپ ہے، اس پورے گیپ میں فلمیں دیکھتا آیا ہوں، اب بس کریں، بس اب توبہ کر لیں، اب بہت ہو گیا، بس ہم مسجد کو آ جائے، مسجد کو بھر دیں۔ مسجدیں بھی ہمیں بلا رہی ہیں، سنیما ہال کسی کو نہیں بلا رہا، ہم زبردستی جا رہے ہیں، یہاں مسجد ہمیں بلا رہی ہے۔ مسجدوں کو اپنا گواہ بنائے کہ کل قیامت کے لیے مسجد ہماری گواہی دے، یا اللہ کہ جس وقت سارے لوگ سنیما ہال کے اندر سلمان خان کی فلمیں دیکھنے جا رہا تھا، یہ آپ کی مسجد میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔